سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کے اس نورانی قاعدہ میں ہم حرف ضاد پڑھیں گے۔ ضاد کا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے اور اس حرف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضاد کا حرف پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج جاننا بہت ضروری ہے۔ ضاد کا جو مخرج ہے وہ زبان کا بغلی کنارہ، یعنی کہ زبان کی سائڈز، جو آپ کو یہ گرین حصہ نظر آ رہا ہے زبان کا، یہ زبان کا بغلی کنارہ کہلاتا ہے یا حافہ لسان بھی بولتے ہیں اس کو۔ یہ جب اوپر والی داڑھوں کی جڑوں پر لگتا ہے تو اس وقت حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو جب زبان کا بغلی کنارہ یعنی کہ یہ گرین حصہ یہ دانتوں کے جو گرین حصے پر لگے گا، یعنی کہ یہ اوپر والے داڑھوں کی جڑوں پر، زبان کا سائڈ والا حصہ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں پر جب لگتا ہے دونوں سائڈز پر، تو اس وقت حرف ضاد ادا ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ لگتا ہے، جس سے اس کی آواز کے اندر درازی پیدا ہوتی ہے، صفت استطالت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اگر آپ رائٹ سائڈ پہ امیج میں دیکھیں تو آواز ووکل کارڈ سے جب آئے گی تو اس جگہ کے اوپر آواز بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو آگے کوئی سپیس نہیں ملتی، اور پھر زبان شروع مخرج سے آخر تک، یعنی آخر سے مراد ثنایا علیہ کی جڑوں تک زبان آہستہ سے آگے موو ہوتی ہے، اس کے اندر طوالت آتی ہے، آواز کا پریشر ہوتا ہے، اور اس پریشر سے جیسے ہی زبان کی جو سائڈ اوپر دھاڑوں کی جڑوں پر لگتی ہے تو وہ اس زبان کو آگے موو کرتی ہے، جو کہ ثنایا علیہ کی جڑوں تک چلی جاتی ہے، جس سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کی پروننسیشن جو ہے وہ کافی مشکل ہے، تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے غور سے سننا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اچھا پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس حرف کو ہم نے ضاد بھی نہیں پڑھنا اور نہ ہی اس حرف کو ہم نے ضاد بھی نہیں پڑھنا، ضاد واو کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے ضاد، منہ کو کھول کر پڑھیں گے، آواز کے اندر موٹائی آئے گی، آہستہ سے زبان کا جو بغلی کنارہ ہے، سائڈز ہیں، وہ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کے اوپر لگے گا اور اس کے اندر درازی آتی ہے۔ تو اب اس کو پڑھیں گے ضاد، ضاد، منہ کو کھول کر پڑھیں گے۔ کوشش کریں کہ زبان کی جو سائڈز ہیں وہ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں پر لگے، اور اس امیج کے اندر دیکھیں اونلی جو رائٹ سائڈ ہے وہ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں پر لگ رہی ہے، تو چاہے دونوں سائڈز لگیں یا ایک سائڈ کوئی لگ جائے تو ضاد ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور جیسے ہی یہ زبان کی سائڈز لگتی ہے تو زبان تھوڑی سی آگے موو ہوتی ہے، اس کے اندر درازی آتی ہے اور یہ آہستہ سے آتی ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھیں گے ضاد، ضاد۔ اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں، میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد زیر ضی، ضاد پیش بو، ضاد پیش بو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے ضا، ضی، ضو، ضا، ضی، ضو۔
یہ ضاد حرف کا مخرج تھا. اب ہم اس کی صفات پڑھتے ہیں. تو ضاد حرف کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ صفت جہر ہے. جہر کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے. جب ہم اس حرف کو پڑھیں گے سانس بند ہو جائے گا. آپ غور سے سنیں. حمزہ ضاد زبر اب اب. دیکھیں کہ سانس بند ہو گیا ہے. اس آگے سپیس نہیں مل رہی کہ جس سے اس کی آواز باہر یعنی کہ سانس جاری ہو سکے. تو یہ پہلی صفت جہر اس کے اندر آ گئی. اس کے بعد صفت رخاوت ہے. رخاوت کے اندر آواز جاری رہتی ہے. تو آخر میں دیکھیں آواز تھوڑی سی جاری ہوگی. اب اب. تو یہ رخاوت کی صفت اس کے اندر آ گئی. صفت استعلا یعنی اس حرف کو موٹا پڑھیں گے. اگر رائٹ سائڈ پہ اس امیج میں دیکھیں تو استعلا میں ہم نے کہا تھا کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے یعنی کہ آواز تالو کی طرف اٹھے گی. تو یہاں پر زبان دیکھیں اٹھ رہی ہے, آواز یعنی کہ اوپر جا رہی ہے. تو اس وجہ سے اس حرف کے اندر صفت استعلا ہے یعنی اس کو موٹا پڑھیں گے تو آواز آئے گی ضاد. اور پھر آگے دوسری جو صفت ہے صفت اطباق. اطباق کے اندر ہم نے پڑھا اطباق کا لغوی مطلب جو تھا وہ ملنا تھا یعنی کہ زبان جو ہے وہ پھیل کر تالو کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ جائے, مل جائے. تو اس کو اطباق کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار ہوتا ہے, اس کو سپیس نہیں ملتی آواز باہر جائے. جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آواز زیادہ موٹی ہوتی ہے. تو یہ ضاد کا حرف ہے کہ اس کے اندر صفت اطباق پائی جائے گی اور یہ حرف زیادہ موٹا پڑھا جائے گا. استعلا سے بھی موٹا ہوتا ہے اور اطباق سے زیادہ موٹا ہو جاتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے ضاد ضاد ضاد. اس کے بعد صفت اسمات ہے. اسمات یعنی کہ یہ حرف اپنے مخرج میں جماؤ یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد صفت استطالت ہے جو کہ یہ والی صفت صرف اس حرف کے اندر پائی جائے گی یعنی کہ اس حرف کے اندر درازی ہوتی ہے, طوالت ہوتی ہے. اور وہ کس طریقے سے یہ میں نے مخرج میں بھی بتا دیا تھا کہ جب ہم ضاد کو پڑھیں گے تو آواز ووکل کارڈ سے جب اس جگہ کے اوپر آتی ہے تو یہاں پر آواز بند ہو جاتی ہے, اس کو کوئی سپیس نہیں ملتی کہ وہ آواز باہر جائے. تو ہوتا کیا ہے کہ زبان اس شروع سے آخر تک جو ہے وہ دراز ہوتی ہے, تھوڑی سی موو ہوتی ہے. اتنا زیادہ اس کو موو نہیں کریں گے کہ وہ زبان ثنایا الیہ کی جڑوں کو ٹچ کرنے لگ پڑے, بلکہ تھوڑا سا اس کو پیچھے ہی رکھیں گے لیکن اس کے اندر ادھر تک جو ہے وہ زبان پہنچ جائے گی جس سے ہوگا کیا کہ یہ دراز ہو جائے گی. اس کی مثال ہم پڑھتے ہیں. حمزہ ضاد زبر اب اب. تو دیکھیں آخر میں ہو کیا رہا ہے کہ زبان تھوڑی سی آگے موو ہوئی اب. تو اس کو آپ نے اب ایسے نہیں پڑھنا, صفت قلقلہ اس کے اندر نہیں کرنی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صفت قلقلہ کر دیتے ہیں, پڑھتے ہیں اب اب, تو وہ غلط ہے. تو آپ نے بڑے غور سے اور اس کے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں, آپ نے غور سے سننا ہے اور میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. حمزہ ضاد زبر اب اب. حمزہ ضاد زیر اب. حمزہ ضاد پیش اب اب. حمزہ ضاد حمزہ ضاد پیش اب اب. تو بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اب اب اب. اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں وَلَض تو وہاں پر بھی درازی ہوتی ہے. وَلَض وَلَضَّالِّينَ. وَلَض جب لام کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے تو زبان موو ہوگی, درازی آئے گی. وَلَض وَلَض
ولا الضالین۔ تو امید کرتا ہوں کہ ضاد حرف کا جو مخرج ہے اور اس حرف کے اندر جو صفات ہیں ان کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا حرف کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر اگلے حرف کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔